دیکھیے عمومی طور پر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے خاص طور پر کوئی لاغر، کوئی کمزور، کوئی ضعیف، مثلاً یا کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہے، ابھی نئے نئے روزے رکھنے شروع کیے ہیں، کوئی ایسی حالت میں ہے بھول کر کھا پی رہا ہے تو آپ صرف نظر کیجئے، مینس کہ اس کو اگنور کر دیں اور ایسے ظاہری مت کریں کہ آپ نے دیکھا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے چاہنے والے ہمارے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر غلطی سے کبھی، اول تو ہم خود ہی نہیں بھولتے، لیکن اگر بھول جائیں تو ہمیں منہ میں جانے سے پہلے یاد دلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے. تو مجھے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بڑی رخصت دی ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے بھول کر کھا پی رہا ہے تو رحم کریں اس پر، اسے یاد نہ دلائیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بھول چکا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر پھر یہی والی بات ہے کہ چونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کمزور ہے، یا وہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے بھوک سے، تو تب، لیکن ادروائز یقینی طور پر یاد دلانا، پھر وہی بات ہے، یاد نہیں دلائیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر یاد دلا دیں تو کوئی حرج بھی نہیں. جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑنے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تب اس کے کفارے میں وہ سال بھر روزے رکھے پھر بھی اس کو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا. ہاں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی مرض ہے، بہت سے لوگ ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں ہمت کر کے، تو ایسے لوگوں کو فوری طور پر روزہ افطار کر دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشن ہو جاتی ہے، ظاہر ہے الرجیز جو ہیں وہ بہت سیریس بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی الرجیز جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں، یا بہت سارے آرگنز کو ڈیمیج کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہیں، تو فوری طور پر میڈیکل اسسٹنٹ آپ کو لینی چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ یہ الرجی ہے یا فیور ہے یا جو بھی اس قسم کا کوئی اس وقت آپ کو مسئلہ آیا ہے. تو اگر ڈاکٹر مناسب سمجھیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ کو یہ میڈیسن لینی ہے یا انجیکشن لے لیں گے تو تب تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ انجیکشنز میں تو اکثر ہمارے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ طاقت کے لیے، انرجی کے لیے نہیں، لیکن جو ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے انجیکشنز ہوں، چاہے وہ مسکولر ہو چاہے وہ وین کا انجیکشن ہو، دونوں انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اورل کوئی میڈیسن لینی پڑ جائے تو اس صورت میں پھر روزے کو افطار کر لیا جائے اگر ڈاکٹر یہ کنڈیشن دیکھ کر آپ کی سجیسٹ کرتا ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کیجیے. وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر حلق میں پانی چلا گیا اور ظاہر ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بائی مسٹیک، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کوشش یہ کریں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے جلدی سے اس پانی کو گلے سے نکال دیا جائے، لیکن غلطی سے بالکل پانی جا سکتا ہے حلق میں. تو چونکہ روزہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ارادہ کر کے، نیت کر کے فجر سے لے کر مغرب کے وقت تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام ہے، تو یہ ایکسیڈنٹلی جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس پر یہ قیاس کرنا کہ روزہ ہمارا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سلائیوا اپنا نگل لیں گے تو پتہ نہیں ہمارے روزے پر کیا فرق اس سے پڑ جائے گا. اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ روزہ منہ میں کوئی چیز ڈالنے کا نام ہے، جو چیز آپ کے اندر ہی ہے، تو وہ اگر اندر سے آپ کے منہ تک آ رہی ہے تو اس میں کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا اور آپ اس تھوک کو نگل سکتے ہیں. بار بار تھوکنا اور کلی کرنا یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، جبکہ اس کا کوئی شرعی عذر آپ کے پاس ہے بھی نہیں. ٹی وی دیکھنا یا سوشل میڈیا پر اپنا وقت لگانا، دیکھیے عام حالات میں بھی ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی اٹ سیلف ٹی وی کو یا سوشل میڈیا کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری دین کی باتیں بھی اسی کے تھرو ہو رہی ہیں. دنیا کے بے شمار کام انہی چینلز کے تھرو ہو رہے ہیں، بہت سے کورسز ہو رہے ہیں، علاج ہو رہے ہیں، اویئرنیس پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے لغو اور فحش چیزوں سے، جو ولگیرٹی ہے، جو غیر مہذب اشیاء ہیں، غیر مہذب ویڈیوز ہیں، کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کے اخلاق کو تباہ کر دے، آپ کے ایمان کو خراب کر دے، آپ کے کردار میں خدا نخواستہ نقص پیدا کرنے کا سبب بن جائے، ایسی گیدرنگ، ایسے ماحول، ایسی ایکٹیویٹیز، اور چاہے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہو، ان سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات رہ گئی ماہ رمضان مبارک کی، تو یہ تو ایک مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے. اس ایک مہینے میں تو خاص
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں ملتی ہیں. آپ دنیا کی مثال لے لیں, اگر کوئی شخص بزنس مین ہے اور اس کو پتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں میرا بزنس پیک پر ہوتا ہے, اگلے اس کے سوا 11 مہینوں میں اتنا میرا کام نہیں چلتا, میرا کاروبار نہیں چلتا جتنا ماہ رمضان مبارک میں چلتا ہے, تو کیا وہ ٹی وی پر اپنا پسندیدہ کوئی ڈرامہ بیٹھ کر دیکھے گا, یا وہ بیٹھ کر کہے گا نہیں بھائی گاہک کو لکھ کے لگا دو کہ یہ میرا نیوز بریک ہے, مجھے نیوز سننی ہے, یا یہ میرا پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے, میچ آ رہا ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے. کوئی بھی سمجھدار تاجر, کوئی بھی بزنس مین اس اپرچونٹی کو اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے, لوگ تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, وہ ٹوائلٹ نہیں جاتے کہ ہم ادھر سے ادھر ہو گئے تو ہمارے کسٹمرز ہم لوز نہ کر دیں. یہ اتنا اگر اس وقت کسٹمرز آ رہے ہیں, تو کیا ہم یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ مہینہ باقی 11 مہینوں جیسا نہیں ہے؟ اس ماہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایک لمحہ رحمتوں کی بارشیں سمجھ لیجئے برس رہی ہیں, اور ہمیں وہ انوار سمیٹنے ہیں. تو ہم اس کو ٹی وی دیکھنے میں, یہ سب کچھ یہی ہے. میں تو اکثر بچوں سے کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہتی حرام ہے, اور کیوں ہم آج تک تو ہم حرام کہتے گئے, کسی نے ٹی وی دیکھنا ہمارے کہنے پر چھوڑا نہیں. بات یہ ہے کہ آپ ان سے یہ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں یہی رہیں گی. ہر نیوز سوشل میڈیا پہ موجود رہتی ہے, ہر جو گیمز ہیں وہ بھی ریکارڈڈ موجود رہتے ہیں. آپ اگر کوئی اور پروگرامز دیکھتے ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پر موجود رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مس کر دیں گے تو دوبارہ کبھی دیکھ نہیں سکیں گے. وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور آپ کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں. اس وقت اہم یہ ہے کہ ماہ رمضان نیکیاں کمانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا, اپنی مغفرت کروانے کا ذریعہ ہے, تو اس کو دیگر ایکٹیویٹیز میں ضائع مت کریں. جہاں تک سوشل میڈیا کا ہم استعمال کرتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر, یہاں گوسپس بہت ہوتی ہیں, یہاں بہتان ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں, طرح طرح کی فیک نیوز بریک کی جاتی ہیں, اور اب تو یہ ٹرینڈ بہت بہت بیڈلی پروموٹ ہو چکا ہے. بےہودہ باتیں, غلط بیانیاں, ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا, خاص طور پر جب آپ روزے میں ہیں تو بہت ہی بہترین بات ہے. جی ہاں, روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بلڈ لے بھی سکتے ہیں. ہاں, اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بلڈ لیا ہے تو ایک فیکٹر یہ ہوگا کہ آیا آپ کی اتنی اگر سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے تب تو آپ کو روزہ چھوڑ لینا چاہیے اور اس کی قضا کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, صرف بلڈ لے لینے سے میری طبیعت سٹیبل ہو جائے گی اور مجھے روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, تو بلڈ لگوانے سے یا بلڈ دینے سے آپ کا روزہ ختم نہیں ہوگا. ہاں بالکل, باڈی اسپریز بے شک پینیٹریٹ کرتے ہیں اسکن میں, پرفیومز پینیٹریٹ کرتے ہیں, ہم جو لوشن, کریمز وغیرہ جو بھی چیزیں اپلائی کرتے ہیں وہ جاتی ہیں بہرحال اسکن میں, لیکن وہ تو ہمارے آس پاس کی چیزیں, جو پانی ہم منہ دھوتے ہیں, جو غسل کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے پور سے ہمارے اسکن میں جاتا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا فوڈ نہیں ہے, یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, یہ انرجی کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کا یا ان کیمیکلز کا استعمال روزے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ رکھا ہے تو وہ لپسٹک لگا لیں گے تو روزہ ان کا مکروہ ہو جائے گا. جن لوگوں کو لپسٹک, مطلب جن خواتین کو لپسٹک کھانے کی عادت ہے کہ وہ زبان پھیر پھیر کے لپسٹک کھا جاتی ہیں اور ان کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہونے لگتا ہے, تو انہیں تو اوائڈ کرنا چاہیے. ادروائز روزے سے میک اپ کا, فیشل کا, ہیئر ڈائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ کھانا پینا, کچھ کھا پی کے ناک کے ذریعے, پیٹ کے ذریعے اسٹمک میں پہنچا دینا, اور جنسی تعلقات جو ہے, جنسی اعمال, اس سے جس سے روکا گیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی ان تمام اشیاء سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے میں سوئمنگ بہت سے لوگ کرتے ہیں, ان کی ہیبٹ ہوتی ہے. کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز تھا یا صحیح نہیں تھا. بس ایک چیز کو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ سوئمنگ میں اکثر پانی حلق میں اتر جاتا ہے, ناک کے ذریعے بھی جا سکتا ہے, منہ میں سے بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس چیز کو اوائڈ کر سکتا ہے کہ اس کے حلق اور ناک میں سوئمنگ کرتے وقت پانی نہ جائے, تو پھر سوئمنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی بالکل, آپ بالکل ایسے کسی شخص کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے جو اپنے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو تسکین یا راحت دینے کے لیے یا گرمی کی وجہ سے بار بار شاور لیتا ہے, غسل کرتا ہے. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر وہ غسل کرتا ہے اور اس کو اس سے راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, تو کوئی روزے میں اس میں کوئی
مضر نہیں ہے، نہ روزے پر کوئی فرق پڑے گا، نہ اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ اگر آپ کا میک اپ واٹر پروف ہے اور ان اعضاء پر پانی وضو کا نہیں پہنچنے دیتا جو وضو کرنے میں ہمارے لیے جن کو واش کرنا دھونا لازم تھا، مثلا آپ کے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ تھوڑی کے نیچے تک، اور ہاتھ کوہنیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت، اگر کوئی ایسا میک اپ اپلائی ہوا ہے، حتیٰ کہ کوئی جیولری بھی ایسی پہنی ہے کہ وہ اتنی ٹائٹلی اسکن پر اس نے اسکن کو کور کر دیا ہے کہ جن اعضاء پر وضو کا پانی پڑنا چاہیے تھا، obviously ان پارٹس کو دھلنا چاہیے تھا، وہ نہیں دھل پا رہے، وہ ایک بیریئر ہے، ایک رکاوٹ ہے، تو پھر اس کو ریموو کرنا، اس کو ہٹانا ہوگا آپ کو وضو کے لیے۔ اس کے سوا اگر واٹر پروف میک اپ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ جہاں تک نیل کلر کی بات ہے، یہ اگین کنٹروورشل ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی بہت ڈیٹیل سے بھی بات کروں گی، لیکن سب سے زیادہ جو متفق علیہ ہے، جس پر کسی بھی اہل علم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آپ نیل کلر، اگر آپ کا آج کل تو حلال نیل کلر آ رہے ہیں جو بریدیبل نیل کلر ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اسکن کو پانی اس نیل تک پہنچ جاتا ہے، کوئی اس میں وضو میں فرق نہیں پڑتا، اگر وہ والا نیل کلر ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن جو نارمل نیل کلر یوز کیے جاتے ہیں، نیل پالش یوز کی جاتی ہے، اگر وضو کی حاجت ہے تو اس کو ریموو کریں، وضو کریں، اس کے بعد پھر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اپلائی کر لیں۔ آپ کا اگر نیل کلر لگا ہوا ہے تو وہ وضو میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اگر آپ نے نیل کلر کو اتار کر وضو کیا اور پھر اسے اپلائی کر لیا۔